دی گرینڈس چینل کی طرف سے فرد کا سلام. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ بڑوں کو آداب، چھوٹوں کو پیار. جیتے رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. آج آپ سب کو جمعہ مبارک ہو. ہم اس کے ساتھ ساتھ رمضان کی تیاری بھی کر رہے ہیں، اور رمضان سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی عادات، اگر ہمیں کچھ اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے اندر کوئی خرابی تو نہیں پیدا ہو گئی، یا جو ہمارا دل ہے. آپ جیسے جانتے ہیں کہ جو دل ہے وہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو بنایا وہ کرسٹل کلیئر ہے، یعنی وہ ایک صاف ستھری چیز ہے، اور اس میں کوئی گندگی، کوئی گرد، کوئی میل نہیں ہے. جس طرح ایک ہیرا ہوتا ہے شفاف، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو کریٹ کیا ہے. لیکن جب آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر گرد پڑتی ہے. جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں اپنے گھر کے اندر مختلف چیزوں کے اوپر گرد جو ہے وہ آہستہ آہستہ پڑتی ہے، اور اگر آپ اس گرد کو صاف نہ کریں تو آہستہ آہستہ ایک تہہ کی صورت میں نمودار ہوتی ہے. گرد کو اگر آپ روزانہ صاف کریں تو وہ بڑی ایزیلی آپ اس کی ڈسٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن جب کچھ دن یا کچھ ماہ آپ نہ کریں تو اس کے اوپر پھر آپ کو محنت درکار ہوتی ہے اور وہ وقت طلب ہو جاتا ہے. تو جب دل ہمارا میلا ہو جائے اور آہستہ آہستہ وہ اتنا میلا ہو جائے کہ وہ کالا ہو جائے، تو اس کی پھر وجوہات کیا ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، کیونکہ دیکھیں آہستہ آہستہ یہ گدھرا ہوتا ہے، بلیک ہو جاتا ہے. تو اس کی جو بڑی مین ریزنز ہے دل کے خراب ہونے کی، وہ کیا ہیں کہ ہم بہت زیادہ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں. ہم دوسروں سے جیلس فیل بہت جلدی کرنے لگتے ہیں کہ اس کے پاس گھر کیوں بڑا ہے، اس کے پاس گاڑی کیوں اچھی ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ لائق کیوں ہیں، اس کے بچے سمجھدار کیوں ہیں. پھر ہم بہت جھوٹ بولتے ہیں. ہم اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے یا کسی کو وقتی طور پہ اپنے سے نیچا دکھانے کے لیے ہم بہت جھوٹ بولتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ بہت بڑھ جاتی ہے. وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم نیک کام کرنے میں بھی عذر تلاش کرنے لگتے ہیں، اور پہلو تہی جو ہوتی ہے وہ ہماری عادت میں شمار ہونے لگتی ہے. دوسروں کے اخلاص پر آپ کو شبہ ہونے لگتا ہے. تو یہ جو ہے چیزیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کو اتنا خراب کر دیتی ہیں، کیونکہ ہم عام معنوں میں اگر دیکھیں تو وہ دل خراب ہو جاتا ہے. جب آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کا دل بوجھل محسوس ہونے لگتا ہے. اب اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کو آخر ٹھیک تو کرنا پڑے گا. جیسے آپ گردہ پڑتا ہے اور آپ ڈسٹنگ کرتے ہیں، تو ہمیں جو دل ہے ہمارا، وہ جب اس طرح کی تمام چیزوں سے ہو کر وہ کالا ہونے لگتا ہے، تو اس کو ہمیں صاف کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا فیکٹرز ایسے ہیں جس پہ عمل کرنا ہوگا. ان میں سب سے جو نمبر 1 ہے وہ یہ ہے کہ اپنی صحبت کو درست کریں. اگر آپ کا حلقہ احباب اس طرح کا نہیں ہے کہ جس میں بیٹھ کر اچھی باتیں ہوتی ہوں، چغلیاں ہوتی ہوں، تو اس کو آپ بدل دیں. آپ اس طرح کا حلقہ احباب رکھیں کہ جو کہ اچھی باتیں کرے، جو کہ اچھے پہلوؤں پہ آپ ڈسکشنز کریں، تاکہ آپ کو نالج بھی حاصل ہو اور آپ کا دن بھی ایک اچھا گزرے. اس کے ساتھ ساتھ دوسروں سے جو ہر وقت کا میل ملاپ ہے، دن بھر آپ بیٹھ کے گوسپس کریں، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اس کی بجائے آپ اذکار میں، اچھے کاموں میں دلچسپی لیں، دوسروں کی ہیلپ کریں. اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ ہلکا پھلکا بھی محسوس کریں گے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ مطمئن فیل کریں گے اپنے آپ میں. دوسروں کے چکروں میں مت پڑیں. دوسروں کو بری نصیحتیں دینا بند کر دیں. دوسروں کے گھروں میں انڈلج ہونا بند کر دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہیلپ کے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے. تو یہ ایک موٹے پوائنٹس ہے جس پہ اگر ہم آہستہ آہستہ غور کریں گے اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر ہم عمل کریں تو ہم بہت ساری چیزوں سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور رہنمائی فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ہمیں صحیح کرنی پڑتی ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی، اور برے کاموں سے بچ کر نئے اور اچھے کاموں میں اپنی عادت اپنائیں. کیونکہ دیکھیں، جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں اور اگر ہمیں کچھ سفر کرنے کے بعد محسوس ہو کہ ہم کسی غلط ڈائریکشن میں مڑ گئے ہیں، تو ہم یقیناً اس سے واپس ہوتے ہیں بجائے کہ ہم اسی پہ چلتے جائیں. کیونکہ آپ نے اگر اپنی مقام پر جو آپ کی ڈیسٹنی ہے اس پہ پہنچنا ہے تو آپ کو صحیح سمت میں جانا پڑتا ہے. تو اسی طرح آپ اپنی آخرت کے لیے بھی اور اپنی زندگی میں بھی اچھا ٹائم گزارنے کے لیے کو صحیح کریں. اور اگر آپ کو احساس ہو کہ آپ بری صحبت میں پڑ گئے ہیں تو پھر اپنی صحبت کو بدلیں اور اچھی صحبت اختیار کریں.
تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھی عادتیں اپنائیں، اچھے نیک عمل کریں اور دوسروں کی مدد کریں، استغفار پڑھتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہم ایک دعا ہے جو ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، بہت ہی اچھی دعا ہے، مجھے لگا کہ یہ اس کو ضرور شیئر کرنا چاہیے اور سب کو اس کو یاد کرنا چاہیے، خاص طور پہ آپ بچوں کو ضرور یاد کروائیں تاکہ شروع سے اگر وہ اس کو یاد کر لیں گے تو روزانہ صبح کے وقت پڑھیں تو بہت ساری چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے اور مطمئن فیل کریں گے کہ انہوں نے ایک بہت ہی اچھی دعا اپنائی ہے۔ کچھ یوں ہے، اللہم انی اعوذ بکا من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ۔ تو اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے من یوم السوء، یعنی برے دن کی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچانا برے دن سے، لیلۃ السوء بری رات سے، ومن ساعۃ السوء، اب ساتھ جو ہے وہ لمحہ ہے کہ کسی بھی برے لمحے سے، ومن صحب السوء برے ساتھی سے، یعنی جو آپ کا کمپینین ہے، جو آپ کا دوست ہو وہ برا نہ ہو، وہ اچھا ساتھی ہونا چاہیے، ومن جار السوء اور برے پڑوسی سے، یعنی جو آپ کا نیبر ہے وہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے پناہ میں لے برے پڑوسی سے، کیونکہ جہاں میں رہوں گا، جہاں سکونت اختیار کروں گا، جو میرا پڑوسی ہے وہ اچھا ہو۔ اس میں اب دیکھا جائے تو جیسے کہ کہا گیا ہے کہ برے دن سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی آپ دیکھیں نا کہ دن کے وقت بہت کچھ برا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ، آپ کسی برے بندے کی رہنمائی میں کوئی برا کام انجام دے سکتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہے، کوئی صحت کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے، تو پھر آپ نے ایک اچھے دن کے لیے دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے برے دن سے بچانا، میری حفاظت کرنا۔ پھر رات کے وقت کی بھی پناہ مانگی گئی ہے کہ مجھے بری رات سے بچائے۔ تو بری رات میں کیا کیا ہو سکتا ہے کہ چوری چکاری کا ڈر ہوتا ہے، حرام کاری کا ڈر ہو سکتا ہے، برے دوستوں کے ساتھ وہ آپ کو کسی برے کام میں ملوث کر سکتے ہیں، تو اس سے بچنے کی دعا کی گئی ہے۔ پھر ہے کہ ہر لمحے میں میری مدد فرما، اے اللہ تعالیٰ ہر لمحے ہر مومنٹ میں میری حفاظت فرما۔ پھر برے دوست سے بچنے کی دعا مانگی گئی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ کا دوست یا حلقہ احباب جو ہوتا ہے وہ برا ہو تو آہستہ آہستہ آپ کے اوپر بھی وہی رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے جو آپ کے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے، جہاں آپ ہر وقت کا آپ کا رہنا سہنا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں مانگی گئی ہے کہ مجھے برے دوست سے بھی بچانا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو سب سے بڑی بات ہے کہ جہاں آپ نے رہنا ہے، جہاں آپ کا قیام ہے، اس کا جو نیبرز ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کا جہاں پہ قیام ہوتا ہے، جہاں پہ مستقل آپ رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ نیبرز اگر اچھے ہوں گے تو آپ کا وقت اچھا گزرے گا، اچھی کمپنی رہے گی۔ تو یہ دعا کچھ اتنی مکمل دعا مجھے محسوس ہوئی کہ مجھے لگا کہ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی اس کو اپنانا چاہیے۔ آئندہ تک کے لیے خدا حافظ، تھینکس فار واچنگ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔